قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر. حديث صحيح أخرجه أصحاب الستة بألفاظ شتى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین کو انسانیت کی تہذیب اور تشریف کے لیے مبعوث فرمایا ہے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. اور انبیاء کی اطاعت فرض ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. سب سے اخیر میں ہمارے رسول اور نبی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. قرآن و سنت اور علوم کاملہ آپ کو عطا کیے گئے ہیں. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. جو دین آپ کے ذریعے بھیجا گیا اس کا نام اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اس کے علاوہ کوئی نظام قابل قبول نہیں ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین. آخر کہیں اور جانے کی ضرورت کیا ہے؟ قابل و اکمل تو اسلام ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. التحقیق سابقہ ادھیان بھی اسلام ہی تھا. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء اور مرسلین میں یہ فرق تھا کہ ان کے ادیان یا مناہج ایک متعین وقت تک تھے. اس کے بعد دوسرا رسول تیسرا رسول مختلف علاقوں کے لیے لوگ آتے تھے. لیکن آپ کو جو شریعت دی گئی، جو دین دیا گیا، جو قرآن دیا گیا، وہ قیامت تک کے لیے ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. پیغمبر کی زندگی دین کی اعلیٰ تفسیر ہے اور قرآن کا حاصل ہے. انک بأعیننا ووحینا. آپ ہماری نگاہ میں اور وحی کے مطابق چل رہا ہے. اہل سنت والجماعت نے قاطبتاً اس سے انبیاء کی عصمت نکالی. الانبیاء معصومون عن اصدار الخطأ والمعاصی قبل النبوة وبعدها. اللہ تعالیٰ نے شرائع محمدی حضرت کی بعثت پر مکمل فرمائے اور رہتی دنیا تک جن اور انس کی ہدایت اور ارشاد کا ماوا اور مرجع وہ ذات ستود صفات نبوت کو
معدن اور منبع ٹھہرایا ہے۔ قرآن کریم بھی آپ پر نازل ہوا اور آپ کی حیات طیبہ میں مکمل ہوا۔ قرآن کا جو دور تھا نزول کا 23 سالہ، وہ تفسیر قرآن ہے، علمی اور عملی دونوں طرح۔ اس دور کو جب ضبط کیا جائے تو قرآن شریف کا ایک درخشاں تفسیر جس کی نظیر قیامت تک نہیں ملے گی وہ وجود میں آ جائے گی۔ قرآن کریم کو متن سمجھ لیں، اصل الوحی۔ قل اوحی الی ھذا القرآن، اور پیغمبر کی سیرت اور صورت اسوہ حسنہ جو سنت یا احادیث کے رنگ میں ہے، وہ اس کی باقاعدہ شرح، بسط، تفصیل اور تبیین سمجھ لے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات کی تفسیر خلاف سنت یا خلاف الحدیث معتبر نہیں، اور تفسیر بالمعصور کا درجہ مقدم رکھتے ہیں، اور تفسیر بالحدیث یا بالسنہ یا بالفقہ او بالاجتہاد والاستدلال اس کو اقتباس کے درجے میں تسلیم کرتے ہیں، ثانوی درجہ اس کو دیتے ہیں۔ آپ نے بھی کہا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، اور پیغمبر کی تفصیل پر بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ امت کی ضرورت کے لیے۔ قرآن شریف کے اندر جو تفسیر ہے یا تفصیل ہے وہ وحی کی ضرورت ہے، جس سے قرآن کا قرآن ہونا اور وہی قطعی الثبوت و قطعی الدلالت ہونا یہ ثابت کرنا تھا۔ لیکن پیغمبر نے جو تفسیر فرمائی ہے 23 سالہ مدارج نبوت میں اور مدارک نزول وحی میں، یہ امت کی ضرورت ہے۔ اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ عالم کا فریضہ یہ ہے کہ علم قرآن کے لیے علم حدیث حاصل کرے۔